ایک لڑکی جو دو قریبی دوستوں کے ساتھ مل کر پہلے اپنے شوہر کو مارتی ہے اور پھر ساس کو، لاشوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر سر الگ کر کے ان ڈیڈ باڈیز کو فریج میں چھپا دیتی ہے۔ دن گزرتے گئے، لاشیں جمی رہیں جس طرح گوشت ٹھنڈ میں جم جاتا ہے۔ پھر چاقو، کٹر اور تیز دھار آلہ منگوایا گیا، لاشوں کے ٹکڑے کیے گئے، پولیتھین کے بیگز میں بند کیا گیا اور دو الگ الگ مقامات پر دفنا دیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لاشیں کس کی تھیں؟ مرنے والے کون تھے؟ یہ سب اتنی بے رحمی سے کیوں کیا گیا؟ کیا یہ جائیداد کا جھگڑا تھا یا کوئی اور خطرناک راز چھپا تھا؟ اور قتل کرنے والی وہ عورت آج کہاں ہے؟ جیل میں قید ہے یا آزاد ہے؟ میں ہوں رضا حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں تھنک کرائم کی ایک اور تھرلنگ ایپیسوڈ۔ بھارت کی ریاست آسام کے علاقے وشوناتھ چاریالی، جہاں ایک مڈل کلاس فیملی، بظاہر ایک عام سا خاندان، شوہر امر جوتی ڈے، بیوی بندنا اور ساس شنکاری، اکتوبر 2022 کو گھر میں ایسا طوفان آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس رات میاں بیوی کے درمیان جھگڑا شدت اختیار کر گیا، الزامات، تانے اور پھر اچانک خاموشی۔ لیکن یہ خاموشی جھگڑا ختم ہونے کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ دو زندگیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھیں۔ اصل میں جب بندنا کا شوہر سو گیا تو اس نے اپنے دو بچپن کے دوستوں کو بلا کر اسے اور اپنی ساس کو قتل کر دیا۔ Bandana Kolita, the prime accused of the sensational 2022 Guwahati double murder case that came to the light earlier this year, has been granted bail. The prime accused in the sensational 2022 Guwahati double murder case, Bandana Kolita, was granted bail by the Chief Judicial Magistrate Court, Kamrup Metro. Bandana Kolita, who is accused of killing and disposing of the bodies of her husband and mother-in-law, was granted bail under the condition that she appears before the Nunmati police station twice a week. Well, the court further ordered that Bandana Kolita will have to seek court's prior permission for travelling out of the city. بندنا سمجھ رہی تھی کہ کھیل ختم، لیکن کہانی تو اب شروع ہوئی تھی۔ قتل کے فوراً بعد بندنا نے فیصلہ کیا کہ ساس کو بھی ختم کرنا ہوگا تاکہ کوئی گواہ باقی نہ رہے۔ دونوں کو بڑی بے دردی سے قتل کرنے کے بعد اگلا مرحلہ لاشیں چھپانے کا تھا۔ بندنا نے دونوں لاشوں کو گھر کے فریج میں چھپا دیا، وہی فریج جس میں روز کھانے پینے کی چیزیں رکھی جاتی تھیں۔ کئی دن تک لاشیں یوں ہی جمی رہیں، وقت کے ساتھ ساتھ جسم سخت ہوتے گئے۔ کچھ دن بعد چاقو، آرے اور تیز دھار ہتھیار سے ہاتھ پاؤں اور سر دھڑ الگ کیا گیا۔ ہر ٹکڑے کو پولیتھین کے کالے بیگ میں لپیٹا گیا تاکہ خون باہر نہ نکلے، بو کم ہو اور کسی کو شک بھی نہ ہو۔ یہ ایک سوچا سمجھا پلان تھا جس کا مقصد جرم کو زیادہ سے زیادہ دیر تک چھپانا تھا۔ مگر ان لاشوں کو وہ کب تک فریج میں رکھتی؟ بندنا نے لاشوں کو کہیں اور شفٹ کرنے کا سوچا۔ وہ اور اس کے ساتھی ان ڈیڈ باڈیز کو دو الگ الگ جگہوں پر لے گئے۔ شوہر کی لاش کے کچھ حصے میگھالیہ کے گھنے جنگل میں دفنائے گئے، جبکہ ساس کے جسم کے باقی حصے علین گریات گاؤں میں۔ بندنا کو یقین تھا کہ یہ راز ہمیشہ راز ہی رہے گا، لیکن یہ یقین تو ہر مجرم کو ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی بے دردی سے قتل کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ پولیس انویسٹیگیشن میں پتا چلا کہ اس مرڈر کے پیچھے رشتوں کے بیچ نفرت اور جائیداد کا لالچ تھا۔ بقول بندنا کے اس کا شوہر محض کاغذوں پر ہی شوہر رہ گیا تھا۔ روزانہ کے جھگڑے، شوہر کا بندنا پر شک کرنا اور ساس کے تانے، ان سب کی وجہ سے اس کے دل میں ساس اور شوہر کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ شوہر کی جائیداد میں بندنا کا بھی تو حصہ تھا، اور اس کو ایسا لگتا تھا کہ اس کا شوہر اور ساس اسے گھر سے نکال کر ساری جائیداد ہڑپ کر جائیں گے۔
यानी उसे कुछ नहीं मिलेगा। इसी लालच और इंतकाम ने बंदना को अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाने पर मजबूर किया। मर्डर के कुछ दिन बाद मोहल्ले वालों ने पुलिस को शिकायत की कि बंदना और उसका शौहर और सास कई दिनों से नजर नहीं आ रहे और घर से अजीब सी स्मेल आ रही है। पुलिस ने घर की तलाशी ली, फ्रिज से बदबू, किचन में खराशों के निशानात, बेडशीट पर खून के धब्बे और सीसीटीवी में बंदना की कार बार बार जंगल से आते जाते दिखाई दी। पुलिस ने जाकर जंगल में छानबीन की और फिर अमरज्योति और शंकारी के बॉडी पार्ट्स निकाल लिए। চাঞ্চল্যকৰ ডাবল মাৰ্ডাৰ কাণ্ডত ব্যৱহৃত দা উদ্ধাৰ। বুন্দাজনৰ পানীৰ তলৰ পৰা উদ্ধাৰ দাহত। दा देखी खलनायिका बंदना कलितार। बंदना की कॉल डिटेल से पता चला कि जिस वक्त इस कत्ल का प्लान बन रहा था उस वक्त बंदना का धंती और अरूप से मुसलसल कांटेक्ट हो रहा था। पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से डीएनए टेस्ट लिया और लुमिनल केमिकल से खून के निशानात तलाश किए गए। ये एक ऐसा केमिकल है जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में खून के छुपे हुए या धोए गए निशानात तलाश करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब इसे स्प्रे करके लाइट बंद की जाती है तो खून के जर्रात की रोशनी ब्लू कलर पैदा करती है, जिससे पुलिस को सबूत मिल जाते हैं। ये तरीका कत्ल या हमले के बाद साफ किए गए खून के धब्बे ढूंढने में मदद करता है। बंदना ने एविडेंस मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फॉरेंसिक टीम ने कई अहम सबूत इकट्ठे कर लिए। पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की कि कातिलों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, मगर बंदना बहुत चालाक थी। फरवरी 2023 में बंदना और उसके दोनों साथी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन अदालती कार्रवाई में बंदना ने एक माहिर वकील की मदद से मुकदमे को कमजोर कर दिया। अदालत में उसका रवैया पुरसुकून और पुरएतमाद था, जैसे सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा था। अक्टूबर 2023 में ठोस सबूत होने के बावजूद बंदना जमानत पर रिहा हो गई और आज वो आजाद घूम रही है, शायद अपने अगले शिकार की तलाश में। Wait for the next episode.